بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1290 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 45 اور 46، 45 and 46۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قل کہہ دیجئے، انما انذرکم، یقیناً میں تمہیں ڈراتا ہوں، بالوحی، وحی کے ذریعے، ولا يسمع الصم، اور بہرے نہیں سنتے، الدعاء، پکار کو، اذا ما، جب کبھی، ينذرون، وہ ڈرائے جائیں، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، البتہ اگر چھوئے انہیں، نفحۃ، ایک ہلکا سا جھونکا، من عذاب ربک، آپ کے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا۔ دوسری بات، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے۔ تیسری بات، اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم واقعی ظالم تھے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر، آپ مشرکین سے یہ بات صاف صاف کہہ دیجیے کہ جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ رب ذوالجلال کی طرف سے، آسمان کی بلندیوں سے آنے والی وحی کے ذریعے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اور جس وحی کے ذریعے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں وہ تمہارے رب کا کلام ہے، کسی کمزور مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں میرا کام تو بحیثیت مبلغ تم تک پہنچا دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو عذاب سے ڈراؤں، میرا کام تو صرف پہنچانا ہے۔ تم کو میری ان باتوں کے قبول کرنے کے لیے زبردستی کرنا میرا کام نہیں ہے، اگر تم میری باتوں کو قبول نہیں کرو گے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، قبول نہ کرنے کے نتیجے میں وبال تو بس تم ہی پر پڑے گا۔ قرآن مجید میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بحیثیت نذیر بھی کروایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو بشارت دیں، خوشخبری دیں جنت کی، اور برے لوگوں کو ڈرائیں دوزخ کے عذاب سے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کرنے والا۔ سورہ مدثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کر دیجیے۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا، انما انت منذر من یخشا، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی جس کو بھی ڈرائیں آپ کا ڈرانا اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو ہوش و حواس کے ساتھ،
جو ہوش و حواس کے ساتھ نبی کی ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سنے، مگر وہ شخص جس کی سماعت پر مہر لگا دی گئی ہو اور جس کے دل کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، اس شخص کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ نصیحت کا تعلق صرف سننے سے نہیں ہے، بلکہ نصیحت کا تعلق سنی ہوئی بات پر عمل کرنے سے ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 میں کہا گیا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اس معاملے میں بہرے اور گونگے بن جاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 آیت نمبر 22 ایک بات کہی گئی ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے کہ ایسے بہروں کو سنایا نہیں جا سکتا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 42 میں بھی یہ بات کہی گئی افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ اب تو ان ظالموں کو احساس ہی نہیں ہوگا، لیکن جب کوئی عذاب کا جھونکا رب ذوالجلال کی طرف سے آئے گا تو جب انہیں احساس ہوگا، اور اس وقت ان کی زبانوں سے یہی بات نکلے گی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ بھی ان جھٹلانے والوں تک پہنچ جائے تو اس وقت یہ ظالم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اور یہ لوگ دنیا میں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اس ظلم کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کہ یقیناً ہم ہی ظالم تھے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں گے، اور ہلاکت اور تباہی کو یوں پکاریں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری کمبختی۔ لیکن اس دن کا اعتراف اور اس دن کی ندامت اور شرمندگی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اور ظالموں کے بارے میں خود رب ذوالجلال کا ہی فیصلہ ہے وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔